تیز ہے گلا بالکل عجیب سا ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن وتغنوه وتدبروا به فيه لعلكم تفلحون ولا تعجلوا ثوابا فإن له ثوابا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه له أجران. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کا مسجد کی طرف آنا، مسجد کا بھر جانا، آپ کا وقت سے پہلے تیار ہو کر کے اعمال کے اندر لگ جانا، یہ آپ سب کی خوش بختی ہے. آپ سب سعادت مند ہیں. اللہ کے گھر کی طرف جلدی جانے والے، اپنا نام فرشتوں کی فہرست میں لکھوانے والے، آسمانی کتابوں میں بھی آپ کا نام لکھا جا چکا. فرشتے آپ کی گواہی دیں گے کہ آج جمعے کے اندر اتنے بجے فلانی مسجد کے اندر اس کو داخلے کی سعادت ملی. یہ اللہ کی طرف سے انعام
اللہ کی توفیق سے ہوا کرتا ہے۔ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو، آدمی وضو بھی نہیں کر سکتا، استنجا نہیں کر سکتا، توفیق ہی نہیں ہے، غسل نہیں کر سکتا، یا ایسی بیماری خدا نہ کرے لگ جائے۔ یہ جو ہاتھ ہیں، آدمی صابن لگاتا ہے بدن پہ یا بدن کو ملتا ہے، ایسی بیماری لگ گئی کہ آدمی ہاتھ ہلا ہی نہیں سکتا، اوپر جا ہی نہیں رہے ہاتھ، تو یہ صحت اعضاء، اس کی تندرستی، اس کی سلامتی، ہوش و حواس کا ٹھیک ہونا، ہوش و حواس کا ٹھیک ہونا، بدن کے جوڑ بند کا ٹھیک ہونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، چیزوں کا ہضم ہونا، ایمان کے ساتھ ہونا، ایک نعمت تو نہیں ہے۔ سوچنے آدمی بیٹھ جائے، سوچ بند ہو جائے، آدمی کا دماغ معوف ہو جائے، اتنی ساری نعمتیں، اتنی ساری سعادتیں اللہ پاک کی طرف سے ہم سب کی طرف متوجہ ہیں۔ اسی وجہ سے جب نعمتیں بڑھ جاتی ہیں تو اللہ کی طرف سے شکر کا مطالبہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور اللہ پاک ہر موقع، ہر لمحے بندے سے اپنا نام سننا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہر موقع، ہر لمحے بندے سے اپنا نام سننا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے یہ میرا نام لیتا رہے، مجھے یاد کرتا رہے۔ بعض وقت ایسے ہیں خود اللہ چاہتے ہیں بندہ مجھے یاد کرے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنے رب کا نام لیا کرو صبح صبح، قبل طلوع الشمس، سورج جب نکلا نہ ہو، صبح صادق کے بعد، سورج کے نکلنے سے پہلے، اور شام کے وقت میں ہمارا نام لیا کرو، سورج کے غروب سے پہلے، عصر کی نماز کے بعد۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کے وقت میں تھوڑا سا سجدہ کر لیا کرو اور ذرا لمبی تسبیح کیا کرو، تھوڑا سا لمبا اللہ کا نام لیا کرو، پاکی بیان کیا کرو۔ تو یہ سب باتیں خوش قسمتوں کو ملتی ہیں جن کو اللہ اپنے نام لینے کی توفیق دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ نے رات کو تراویح نہیں پڑھی ہوگی، یا آپ بہت جلدی سو گئے ہوں گے۔ کراچی کا ماحول ہے، جلدی نہیں سوتے، کوئی سوتا ہی نہیں ہے، صبح ہی سوتے ہیں۔ پھر بھی ایسا 10 بجے 11 بجے آپ کا تیار ہو کے آنا، اور آپ کا اس طرح متوجہ ہو کر کے اللہ کی بات سننا، یہ خالص صرف اللہ کی توفیق ہے۔ کیا کریں گے؟ ہم دل سے کہیں گے الحمدللہ۔ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، اللہ آپ کا شکر ہے۔ شکر کرنے والا کبھی عذاب میں نہیں ہوگا، اور شکر کرنے والے سے کبھی خدا نعمتوں کو چھینے گا نہیں۔ ڈر لگا رہتا ہے کسی بات پہ اللہ ناراض ہو گئے، نعمت چھین لی، تو شکر والا اللہ اس کے دل سے ڈر بھی نکال دیتے ہیں۔ کیوں؟ شکر والے پہ عذاب بھی نہیں ہوتا، اور شکر والے کی نعمتیں بڑھتی رہتی ہیں، گھٹتی نہیں ہیں۔ تو اپنی عادت ڈالنی ہے۔ تو رمضان کی باتیں کچھ شروع ہوئی تھی پچھلے
ہمارے بیان میں فرضیت کا بیان ہوا. رمضان کے روزوں کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سارے فائدے ہیں. اللہ نے کیا ذکر کیا ہے؟ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ روزے کی برکت سے امید ہے تم آہستہ آہستہ متقی بن جاؤ گے. انسان کے تقوی کے اندر سب سے زیادہ دخل انسان کے روزے کو ہے. اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اس کا جو اپنا مادہ ہے جس سے یہ تقوی نکلا ہے وہ ہے واو قاف یا. اور واو قاف یا اس کا لفظی معنی ہے اپنے آپ کو بچانا. کس چیز سے بچانا؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. شریعت کے حدود کا پابند رہنا. اکیلے میں خدا سے ڈرنا. تنہائی میں اس کے دل پہ کون سوار ہے؟ اللہ کی ذات سوار ہے. یہ گناہ سے ڈر، یہ بچ رہا ہے، یہ اپنی حفاظت کر رہا ہے. اس لیے کہ شیطان خون تھوڑی دیر میں ادھر دماغ پہ ہے تو تھوڑی دیر میں وہ پاؤں کے پاس گیا. خون کی گردش دل کی دھڑکنوں کے ساتھ وہ چل رہی ہے. بالکل اسی طرح شیطان نس کے اندر، رگوں کے اندر گردش میں ہے. وسوسے ڈالنا. دو دشمن ہیں، ایک داخلی ایک خارجی. داخلی دشمن نفس انسانی ہے، خارجی دشمن شیطان ہے. دونوں میں خطرناک کون سا؟ اجی دونوں میں خطرناک انسان کا نفس ہے کہ شیطان کو بھی گمراہ کرنے والا اس کا نفس تھا. نفس کی کیفیت کیا ہے؟ 13واں پارہ اس کی پہلی آیت، حضرت یوسف علیہ السلام کا قول کیا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ جو نفس انسانی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ گناہوں کی دعوت دیتا ہے. امارہ الف کے ساتھ، امارہ بہت زیادہ حکم دینے والا، بہت زیادہ ابھارنے والا، قسم قسم کے وسوسے ڈالنے والا. یہ کر لو تو یہ ہو جائے گا. اور ایک خارجی دشمن ہے شیطان. ٹھیک ہے رمضان کے اندر سرکش شیاطین قید ہو گئے، غیر رمضان میں جو برائیوں کی طرف لاتے تھے وہ رمضان میں نہیں لا سکتے، لیکن نفس تو ساتھ ہے. اور نفس 11 مہینے ادھر ادھر کی چیزوں کا عادی ہے. یہ عادت تو اتنی جلدی چھوٹ نہیں سکتی. تو اس لیے ہمارے رب نے یہ ہماری تربیت کا انتظام کیا ہے. روزہ رکھ لو، یہ اعمال کر لو. روزے میں بد نظری سے بچ جاؤ، جھوٹ مت بولو، غیبتیں مت کرو، غلط چیزیں مت سنو، غلط محفلوں میں مت جاؤ. صرف دن میں نہیں، رات میں بھی. دن میں نہیں گئے جی بھوک لگ رہی تھی اور رات کے بعد نکل گئے، صبح تک چکریں لگا رہے ہیں. کسی نے کرکٹ کی محفل سجا لی، کسی نے ہوٹلوں کو آباد کر لیا، کوئی بازاروں میں گھوم رہا ہے. تو رات کا بھی خیال رکھنا ہے، دن کا بھی خیال رکھنا ہے. اور تقوی اس کے جو فوائد ہیں ہم قرآن پاک سے پوچھیں گے. واللہ ولی المتقین، متقی لوگوں کا تو اللہ ساتھی ہے.
ان کا رفیق ہے. ان اللہ یحب المتقین، متقیوں سے تو اللہ محبت کرتے ہیں. ان اللہ مع المتقین، متقی لوگوں کے ساتھ ہے اللہ. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو خدا سے ڈرے گا، جس کی طبیعت میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ بند راستے کھولیں گے اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دیں گے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں نہ ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو متقی بنے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو متقی بنے گا اللہ پاک اس کے کاموں کو آسان کریں گے. روزے کے فوائد، کتنے دن رکھنے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں. اس کے باوجود اگر تم بیمار ہو گئے، روزے کے اندر ناقابل برداشت تکلیف، یا بیمار تو نہیں ہو، بیماری بڑھ جائے گی، بہت خطرناک قسم کا شوگر ہے، اگر روزہ رکھا اور پیاس لگ گئی، گردے فیل ہونے کا اندیشہ، چیز بڑھ جائے گی، یا ناقابل برداشت تکلیف ہو جائے گی، اجازت دے دی کہ تم بیماری کی وجہ سے روزہ مت رکھو. سفر ایسا ہے جو شرعی سفر ہے، صرف گھر سے نکلنا یہ مراد نہیں ہے. علاقہ چھوڑ دیا تم نے اور کم سے کم 71-72 کلومیٹر 48 میل جتنی مقدار بنتی ہے تم نکل گئے، اور جس جگہ تم گئے ہو وہاں 15 دن سے کم کا تمہارا قیام ہے، تو تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم روزہ نہ رکھو. لیکن اگر کوئی تکلیف نہیں، سفر بھی راحت والا ہے اور ایسی کوئی مشقت نہیں ہے، اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، نہ رکھو تب بھی تمہارے لیے اجازت ہے. بعد میں کیا کرنا ہے؟ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہ بات نہیں فرمائی کہ فَعَلَيْهِ الْقَضَاء، اس کے اوپر روزے چھوٹ گئے جی قضا رکھو، بلکہ عبارت کو لمبا کر لیا. اس لمبی عبارت میں غرض کیا ہے کہ جی لمبی عبارت میں غرض یہ ہے کہ اگر فعلیہ القضاء کہتے اور سفر کے متصل بعد یا روزے کے توڑنے کے بیماری کی وجہ سے متصل بعد انتقال ہو جاتا تو پھر وصیت بھی لازم ہوتی اور کسی صورت میں قضا اس کے لیے معاف نہ ہوتی. لیکن اگر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کا فائدہ کیا ہے؟ بعد میں اگر اس کو موقع ملا، دن ملے، مہلت ملی تو یہ قضا کرے. لیکن اگر فوراً ہی اس کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے ذمے قضا بھی نہیں ہے. اور فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ میں ترتیب ضروری نہیں ہے. ترتیب کا مطلب 10 روزے چھوٹ گئے، یہ نہیں کہ پہلے روزے کا پہلے قضا کرے گا، دوسرے کا دوسرے نمبر پر، تیسرے کا تیسرے نمبر پر. اگر 10ویں کا پہلے قضا کر لیا تب بھی جائز ہے، کیونکہ صرف گنتی کا ذکر ہے، ترتیب کا ذکر نہیں ہے. قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اس سے حضرات نے مسائل کو نکالا ہے، اپنی زندگیاں اس پہ صرف کر کے مسائل ہمارے سامنے پیش کیے ہیں. اور قرآن و حدیث کا جو نچوڑ ہے، اس کی جو روحانیت ہے، ان حضرات نے سمجھ کر کے ہمارے سامنے پیش کیے. پھر رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کا تعارف ہمارے رب اس انداز سے کر رہے ہیں کہ
رمضان کا کون سا مہینہ ہے؟ جی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا ہے. جتنی آسمانی کتابیں چھوٹی بڑی جتنے نبیوں پہ اتری، مسند احمد کتاب کا نام ہے، واصل ابن اسقع صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تورات رمضان کے شروع میں نازل ہوئی، 6 رمضان کا ذکر آتا ہے، اور زبور کے لیے 12-13 رمضان کا ذکر آتا ہے، اور انجیل کے لیے 18 رمضان کا ذکر آتا ہے، اور قرآن پاک کے لیے 24 رمضان کا ذکر آتا ہے. اور شروع میں یہ قرآن پاک پورا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک جگہ ہے بیت العزت کے نام سے، وہاں یہ پورا قرآن نازل ہوا. ہم سب آپ پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتہ شب قدر کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس رات کا انتخاب کیا. سورہ دخان کے شروع میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا. پھر آسمان دنیا سے 23 سال کے عرصے میں اترتا گیا. اصل قرآن پاک یہ ہے کہاں پر؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اور قرآن پاک کیا چیز ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، جسے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ سے الگ نہیں ہے. ہم آپ جو پڑھتے ہیں یہ تو کاغذ ہے، اس پہ لکھے ہوئے حروف ہے، لیکن اصل جو کلام نفسی ہے وہ ہمارے رب کی ذات کے ساتھ قائم ہے. اسی وجہ سے قرآن پاک کو مخلوق نہیں کہتے، قرآن پاک خالق کی صفت ہے. قرآن پاک خالق کی صفت ہے. وہ درخت کتنا بابرکت تھا جس درخت سے اللہ جل جلالہ کا کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا، اور چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے میں تمہارا رب ہوں، تم مقدس جگہ پہ ہو، جوتے اتار کر کے اس وادی میں آؤ، اور میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. 16ویں پارے سورہ طٰہٰ میں. وہ انسان کتنا، جب وہ درخت اتنا مقدس ہے تو وہ انسان کتنا مقدس ہے جس کی زبان سے اللہ کا کلام نکلتا ہے. تو رمضان کا تعارف کہ اگر رمضان تمہارے دل دماغ میں بہت زیادہ واضح نہیں ہے تو قرآن پاک تو واضح ہے. اس کے نزول کے لیے ہم نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا. رمضان کے ذریعے، قرآن کے ذریعے سے رمضان کا تعارف ہوا. اور قرآن پاک کیا ہے؟ اجی قرآن پاک ہے ہدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہے. نمبر 2 وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، بینات اس کا جز واضح الدلالت ہے، پوشیدگی نہیں ہے اس کے اندر. من الہدا، یہ ان آسمانی کتابوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے جو آسمانی کتابیں ہدایت کا سبب تھی. نمبر 4 والفرقان، یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے.
اتنی ساری صفات ذکر کی. قرآن پاک ھذا کتاب انزلناہ مبارک، 7واں پارہ 8واں پارہ 17واں پارہ، وَھَذَا ذِکْرٌ مُبَارَکٌ، یہ کتاب برکت والی کتاب ہے. اے مسلمانوں اس کے پیچھے چلو، یہ کتاب برکت والی کتاب ہے، پچھلی ساری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. یہ نصیحت برکت والی نصیحت ہے، ہم نے تمہارے اوپر آسمان سے اتاری ہے. وَھَذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہم نے آسمان سے برکت والی اتاری ہے. کیوں؟ لِيَدَّبَّرُوا فِيهِ، تاکہ اس میں غور و فکر کرو. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے سچ کے ساتھ اس قرآن کو اتارا ہے اور یہ سچ کے ساتھ قرآن اترا ہے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ عَلَى النَّاسِ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ عَلَى مُكْثٍ، ہم نے قرآن پاک کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں ٹھیر ٹھیر کر تمہارے اوپر نازل کیا ہے، تاکہ 23 سال کا عرصہ اور جبرائیل آ رہے ہیں اور قرآن پاک لا رہے ہیں. 23 سال کے عرصے میں 23 سال تک لاتے رہے. اس وقت لوگ قرآن پاک سے کٹ گئے، ہر آدمی سوشل میڈیا سے جڑ گیا، ہر آدمی موبائل سے جڑ گیا، ہر آدمی انٹرنیٹ سے جڑ گیا، ہر آدمی بٹن سے جڑ گیا، بوڑھا ہے کہ جوان، عالم ہے کہ جاہل، مرد ہے کہ عورت، امیر ہے کہ غریب، اور جس چیز کے ساتھ جڑنا تھا اس سے مجمع کٹ گیا. بالکل کھلی آنکھوں اس رمضان میں مشاہدہ ہو رہا ہے کہ لوگ قرآن پاک سے بیزار ہیں. مسجدوں کا رخ رمضان المبارک میں جیسے ہوا کرتا تھا ہمیں پہلے دن سے نہیں ملا. ایسا موقع جہاں عوام کے اندر اللہ کے دین سے بیزاری بالکل عام ہو جائے تو وہ خواص کا مجمع جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. ہندوستان میں انگریز کے دور میں جب انگریز کی حرکتیں عروج پر پہنچی اور مسلمان سلام تک ناواقف ہو گئے، اکابر نے اپنے مدرسوں کو لگائے تالے اور ہر چوک پہ اپنے طلباء کو کھڑا کیا. کیوں کھڑا کیا؟ تاکہ گزرنے والوں کو سلام کرے. لوگوں کے اندر سے سلام نکل گیا، لوگوں کے اندر سے حیا نکل گئی، اور قرآن پاک کے ساتھ جو والہانہ عشق تھا، قرآن پاک کے ساتھ جو ولولے والی محبت تھی، وہ ایسی نکل رہی ہے جس کا مشاہدہ ہم آپ کر رہے ہیں. قرآن پاک لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں کچھ اور ہے. تو رمضان ابھی 20 دن باقی ہیں اور توبے کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور جو یہ مسجد کا مجمع ہے یہ خاص لوگوں کا مجمع ہے. وہ جو دوسرے خطبے کے اخیر میں آئے اس کا مسجد سے کیا تعلق؟ وہ تو آیا، 2 پڑھے، اس نے نکل گیا مسجد سے، اس کا نہیں ہے تعلق. تعلق تو آپ کا ہے. ابھی سے آپ کو اگلے جمعے کی فکر ہے اور صبح سے آپ بے چین کہ بھئی مسجد کیسے پہنچیں گے. تو ایسے لوگ جن کے دل میں دین کی تڑپ ہو ان کے ذمے دعوت کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اللہ کا مٹا ہوا دین
اور اللہ کے مٹے ہوئے دین کے زندہ ہونے کے اسباب دو اسباب ہیں. نمبر ایک دل سے درد اور دعا. نمبر دو اللہ کی بات کو درد کے ساتھ پیش کرنا, خاموش نہیں رہنا. خاموشی اس وقت انتہائی خطرناک ہے. ہر نبی کو اللہ نے داعی بنا کے بھیجا. ہر نبی دعا مانگنے والا. اللہ کی ذات خود داعی ہے. تو مجمع مسلمانوں کا, مردوں کا, عورتوں کا قرآن سے جڑے گا تو ہدایت ملے گی ان کو. قرآن یہ اللہ کی ذات سے آئی ہوئی چیز ہے. اس کی تلاوت تم میں سب سے اچھا کون؟ حجی تم میں سب سے اچھا وہ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. جس شخص کو قرآن پاک کی مصروفیت کی وجہ سے دعا کی فرصت نہیں, ذکر کی فرصت نہیں, نفلوں کی فرصت نہیں, صرف تلاوت ہے, کہا جی صرف تلاوت ہم ایسے آدمی کے لیے بغیر مانگے اس کے ہم کام بناتے ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کو مانگنے کی فرصت نہیں ہے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تعداد تو تلاوتوں کی کافی ساری ہے, سب سے زیادہ جو تعداد کسی کی ہمیں کتابوں میں ملی ہے وہ ابن الکاتب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ ان کی تلاوت 24 گھنٹوں میں 8 قرآن پاک پڑھتے تھے, 4 دن میں اور 4 رات میں. کیسے پڑھتے تھے ہم آپ یہ کام نہیں کرتا ہمارا, لیکن چیزیں موجود ہیں. ان لوگوں نے عمل کر کے دکھایا ہے, ان کی بھی زندگیاں گزر گئی, ہماری بھی گزر رہی ہے. تو 8 قرآن پاک. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 1 قرآن دن میں 1 رات میں 1 تراویح میں 61 قرآن پاک پڑھتے تھے. علماء لکھتے ہیں کہ اگر یہ 1 دفعہ ہوتا تو کتابوں میں نہیں ہوتا. یہ اتنا زوردار معمول تھا کہ کتابوں میں موجود ہے. تو تلاوت اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہر آدمی سوچوں میں ہے. چھوٹے بچے یہ اسکول سے جب چھٹیاں ہوتی ہے جاتے وقت آتے وقت ذرا یہ چھوٹے بچوں کو تھوڑا سا آپ غور سے دیکھا کریں. چھوٹے چھوٹے بچے سوچوں میں. چھوٹا بچہ ہوگا, آپ ذرا تھوڑا سا اس کو یوں ہلائیں, وہ پتہ نہیں کسی سوچ میں ہوگا. اور بڑوں کا کیا کہنا. تو قرآن پاک یہ سب مسئلوں کا حل ہے. اللہ کے اس کلام کو سینے سے لگانا, اس کو خوبصورت پڑھنا, اس کے سیکھنے کے جو اسباب ہیں اس کو مہیا کرنا, مدارس کا قیام, حفظ ناظرہ کی کلاسوں کا قیام, حفظ ناظرہ کی کلاسوں کو سنبھالنا, ہر وہ چیز جس سے اللہ کے کلام کی حفاظت ہو. میں مسلمان بن کر کے آج اس کی نیت کروں کہ آج سے میں اپنے رب کے اس کلام کی حفاظت کے ہر شعبے کے ساتھ میں جڑنے کی کوشش کروں گا. قرآن یعنی حدیث کی ایک لمبی دعا ہے, اے اللہ میں آپ کے نام کے طفیل آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں. آپ کا کون سا نام جو آپ نے آسمانوں پہ پیش کیا آسمان کھڑے ہو گئے, جو آپ نے پہاڑوں پہ پیش کیا پہاڑ گڑ گئے, جو آپ نے سمندروں پہ پیش کیا سمندر چل رہے ہیں, جو آپ نے ہواؤں پہ پیش کیا ہوائیں صحیح چل رہی ہیں. وہ نام جو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا,
عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، محمد الرسول اللہ کو دیا، وہ نام جو غیب کے خزانوں میں آپ کے پاس ہے، میں اس نام کے توفیل آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں۔ کیا درخواست ہے؟ اللہ مجھے قرآن دے دے، اللہ قرآن پاک کو میرے خون میں مکس کر دے، اے اللہ قرآن پاک کو میرے گوشت میں مکس کر دے، اللہ قرآن پاک کو میرے روئے میں ڈال دے، اے اللہ قرآن پاک کو میرے ہڈیوں میں ڈال دے، میرے پٹھوں میں ڈال دے، میری آنکھوں کا نور بنا، میرے کانوں میں، میرے سر سے لے کر پیر تک مجھے یا اللہ قرآن کر دے۔ یہ میری درخواست ہے آپ سے۔ تو یہ چیزیں نبی نے سکھائی ہیں، خدا سے قرآن مانگو۔ آپ کو قرآن مل گیا، ممبر رسول پر ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کے ہر مسئلے کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ آپ کی غربت قرآن کی تلاوت سے حل ہوگی، آپ کا ڈپریشن قرآن کی تلاوت سے، آپ کینسر کے آخری سٹیج پر ہیں، قرآن کی تلاوت، آپ پہ جادو ایسا اثر کر چکا ہے کہ وہ کسی عامل سے نہیں جا رہا، قرآن کی تلاوت آپ کے جادو کو ختم کرے گا۔ آپ کے بچے نافرمان، قرآن کی تلاوت آپ کے بچوں کی نافرمانی کو دور کرے گی۔ آپ کی بیوی نافرمان، قرآن کی تلاوت اس کو ختم کرے گی۔ آپ جس ہاتھ پہ کام پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے، دنیا کے قرضوں میں آپ ڈوب گئے ہیں، قرآن کی تلاوت۔ اور جس نے قرآن کو چھوڑا وہ دنیا کے پیچھے ہے اور دنیا اس سے بھاگ رہی ہے۔ جس نے قرآن کو چھوڑا وہ ذلیل ہوا، جس نے قرآن کو لیا وہ عزت دار ہوا۔ اس لیے ہماری درخواست سارے مجمع سے، اللہ کا واسطہ ہے، یہ ادھر ادھر کے چینل، ادھر ادھر کے لوگوں کی باتیں جس کی وجہ سے لوگ تراویح سے محروم ہو گئے، مسجدوں سے محروم ہو گئے، صحابہ کے مخالف ہو گئے، اولیاء کے دشمن ہو گئے، فلانا جی ایسی بات کرتا ہے اور کچھ نہ پوچھو۔ نوجوانوں کے دلوں میں اپنے بزرگوں کی نفرت آ گئی، مسجدوں میں بوڑھے بوڑھے بیچارے وہ آ کر کے تراویح میں آ کر کے 20 رکعت پڑھتے ہیں، جوان اول آئیں گے نہیں، آئیں گے تو چند رکعتیں پڑھ کے نکل جائیں گے اور کہہ دیجیے ہمارے پاس دلائل ہیں۔ یہ پچھلے لوگ جنہوں نے 20 رکعت پڑھی ہے یہ سب نعوذ باللہ بغیر دلیل کے تھے، اور جو آج کا انڈے سے نکلا ہوا ہے، آج کا انڈے سے نکلا ہوا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ صحابہ کی مخالفت، حضرت عمر، ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ہر امت کے اندر ایک ملہم ہے جس کے دل میں اللہ آسمانی باتیں ڈالتے ہیں، میری امت کا ملہم کون ہے؟ عمر ہے۔ میری امت کا ملہم کون ہے؟ عمر ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، وہ اللہ کے رسول کے مصلے پر ابی ابن کعب قاریوں کے بڑے اس کو مقرر کرتے ہیں، وہ 20 رکعت تراویح صحابہ کی موجودگی میں پڑھاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ حضور کے گھر میں بیٹھ کر کے یہ 20 رکعت تراویح کی قرات سنتی ہے، یہ احتجاج نہیں کرتی، صحابہ احتجاج نہیں کرتے، اور آج کا انڈے سے نکلا ہوا وہ تراویح پہ اعتراض کرتا ہے اور کہتے تراویح کچھ بھی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام ابو یوسف، یہ لوگ کیا تھے؟ یہ علم کے پہاڑ تھے۔ امام ابو یوسف کون؟ قاضی القضات۔ قاضی القضات کون؟ جو ججوں کے بادشاہ، ججوں کے بڑے۔ یہ امام صاحب اپنے استاد سے پوچھتے ہیں کہ استاد جی تراویح کے بارے میں مجھے ذرا بتائیں۔ تو حضرت نے کہا، استاد صاحب نے، امام ابو حنیفہ نے، تراویح 20 رکعت ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح 20 رکعت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عمر
ان کے پاس اللہ کے رسول کی طرف سے لازماً کوئی اصل ہے جس بنیاد پر حضرت عمر اتنی سختی کے ساتھ 20 رکعت کی مہم چلا رہے ہیں اور اللہ کے رسول کے مصلی پر 20 رکعت کو مقرر کر رہے ہیں. یہ ایسی باتیں ہیں. اور 1200-1300 سال تک امت 20 رکعتیں پڑھتی رہی، وہ سب گمراہ تھے. ابھی نئے نئے پیدا ہوئے وہ سب ہدایت پر ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اس لیے یہ باتیں، یہ ایسی گرانے والی باتیں نہیں ہیں. اس سے قرآن کی بیزاری آ گئی لوگوں میں، مسجدوں میں انتشار ہو گیا، مسجدوں میں جھگڑ، ایک گھر میں انتشار ہو گیا. باپ کچھ کہہ رہے ہیں، پوتا کچھ کہہ رہا ہے، بیٹا کچھ کہہ رہا ہے، دادا کچھ کہہ رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ ہمارا قصور ہے. ہم اپنے نہج سے ہٹ گئے اور اپنے بڑوں پر، منبر رسول پر اعتماد ختم اور ایرے غیرے کے اوپر اعتماد شروع ہو گیا. اس لیے ہماری درخواست ہے، قرآن ہے، وہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا. ہاں، گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے، کہ کون صحابہ کے زمرے میں آتا ہے اور کون صحابہ کے اینٹی گروپ میں آتا ہے، وہ تو کل پتہ چلے گا. اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، یہ ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنا، اس کو دل میں بٹھانا اور اپنے بڑوں کے مشن کو، بزرگوں کی ترتیب کو چھوڑنا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے قرآن کو لیں. اور یہ 20 دن ہیں، میری درخواست ہے 10 سپارے کا ایک ہدف بنا لیں کہ بھئی 10 سپارے پڑھوں گا، بس کچھ بھی ہو جائے. اور یہ کتنے دن ہے جی؟ 18 دن ہے، اور میں 3 دن میں ایک ختم کروں گا. جتنا میں پڑھ سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ میں قرآن کو وقت دوں گا. اور قرآن پڑھنے کے بعد درخواست کروں گا کہ اے اللہ، اس قرآن میں میرے حصے کی ہدایت ہے، اللہ مجھے ہدایت دے دے، میرا سینہ کھول دے. اور جتنی گمراہی کی ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ مجھے کبھی بھی ان گمراہ کن ہواؤں سے اللہ مجھے متاثر مت کرنا. اللہ پاک مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.